الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا کبریائی تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہدایت و ذبح ہے، جو اس تمام کائنات کا خالق، مالک، رازق، معبود برحق، وہی داتا، وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ انگنت درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین، رحمۃ للعالمین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگان دین، اسلامی بھائیوں، دوستوں اور پیارے بچوں، آپ غور فرما رہے ہوں گے پچھلے 2-3 خطبوں سے ہم پہلی آیت جو پڑھتے ہیں وہ ایک ہی آیت ہے، وہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مقصد یہ ہے کہ اس آیت کا جو مقصد اللہ نے بتایا وہ ہمارے ذہن پیش نظر رہے ہر وقت، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم روزوں سے گزر رہے ہیں، رمضان کے فرض روزے ہم جو ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ادا کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اس عمل کو قبول بھی فرمائے اور ہمیں جو اس کا جو مقصد بتایا ہے تقویٰ حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ اس تقویٰ سے ہم سب کو سرفراز فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تقویٰ بہت ضروری ہے اور تقویٰ ہی حصول جنت کے لیے بہت ہی زیادہ اہم سبب جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ یہ جو مہینہ ہے یہ غم گساری، ہمدردی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل جول اور ایک دوسرے کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ ہمدردی، یہ غم گساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس تھے، بہت زیادہ سخی اور بہت زیادہ خیر کے کام کرنے والے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہم سب کو بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس پر عمل کرتے رہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے اجر و ثواب کے ہم جو ہے حامل بن جائیں۔ یہ جو مہینہ ہے اس کا جو قیام ہے یہ فرض تو نہیں ہے لیکن اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس میں جو ہم لوگ قیام کرتے ہیں اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، اور دوسری آیت میں دوسری حدیث میں من قام رمضان غفر له ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ اس ماہ کے روزے رکھا اور اس ماہ کا قیام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان اور احتساب کیا ہے؟ ثواب کی نیت، کہ اللہ ہی نے اس کا ثواب دینا ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور میرے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ پہ پورا توکل ہو
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی فضیلت کیا ہے اس قیام کی. ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف، اگر کوئی مومن نماز پڑھتا ہے امام کے ساتھ اور مکمل نماز پڑھتا ہے حتیٰ کہ امام پڑھا کے چلا نہیں جاتا، تو کیا کہا؟ اصیب له قیام لیلۃ، اس دن جس دن اس نے یہ عمل کیا ساری رات عبادت کرنے کا ثواب اسے لکھا جاتا ہے. اس نے کیا کیا؟ عشاء پڑھی امام کے ساتھ اور قیام اللیل کیا حتیٰ کہ امام چلا نہیں گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے نام اعمال میں ساری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے، جبکہ وہ جاتا بھی ہے آرام بھی کرتا ہے. یا تو وہ تراویح پڑھی اس نے، یا پھر وہ تہجد میں آیا، عشاء کے ساتھ اس نے نماز پڑھی امام کے ختم کرنے تک، یا پھر وہ اگر انتظام ہو رہا ہے جہاں تہجد کا، وہ تہجد میں آیا شوق سے، تو وہ باقی کا جو وقت ہے اس نے آرام بھی کیا، یا تو عشاء کے بعد جا کے سو گیا اور تہجد تک سوتا رہا، یا پھر تراویح پڑھ کے جو ہے وہ تہجد کے وقت تک سوتا رہا، سحری تک سوتا رہا. لیکن کیا ہے، حالانکہ آرام کیا اس نے 3-4 گھنٹہ 5 گھنٹہ، اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ رات بھر عبادت کرنے کا ثواب ہے. کتنا بڑا کرم ہے. اکثر لوگ اس سے غفلت رکھتے ہیں، اور یہ خاص طور سے تراویح کا اہتمام یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے، رمضان کے ساتھ خاص ہے. غیر رمضان یہ آپ کو جماعت اور یہ موقع نہیں ملے گا. اب اس کے بعد میں آپ کے لیے سیلف ہے، خود کے لیے عبادت ضروری ہے، خود تو کرنا ہے. تہجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فریضہ یا واجب تھا، اور ہمارے لیے کیا ہے؟ نفل ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں. ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا رب جو ہے ہماری فکر میں. اللہ کو کیا غرض ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے ساتھ میں آسمان پر اپنے عرش پر وراجمان ہے، وہاں بیٹھا ہے اور وہ سب کچھ کر رہا ہے. وہ وہاں سے بھی ثواب دینا چاہے تو نہیں دے سکتا، وہاں سے بھی پکارنا چاہے تو نہیں پکار سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ 7واں آسمان چھوڑا، 6واں چھوڑا، 5واں چھوڑا، 4تھا چھوڑا، 3را چھوڑا، 2سرا چھوڑا، پہلے پر آ گیا. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ، مقرب فرشتوں کے ساتھ پہلے آسمان پر آ کے ندا لگاتے ہیں. یقول، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں من یدعونی فاستجیب له ومن یسألنی فأعطیہ ومن یستغفرنی فأغفر له او کما قال علیہ السلام. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے وہاں آ کر آسمان دنیا پر، ہے تم میں سے کوئی جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں؟ کس کو فکر ہے؟ ہمیں تو ہم مست ہیں، ہم مست ہیں. ہمیں رب کی رضا کا یا اپنی جنت بنانے کا کی فکر نہیں، اپنے گناہوں کو معاف کروا لینے کی فکر نہیں، ہمیں اپنی پریشانی، ہمیں اپنی کوئی فکر نہیں ہے. ہم لاپرواہی سے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کو ہماری پرواہ ہے. اور یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن رمضان بہت بہترین مہینہ ہے، رحمتوں، برکتوں اور غفران کا اور جہنم سے آزادی کا مہینہ یہ ہے. اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ کا جو شوق، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اپنے لیے ہمارے لیے آ رہا ہے. اللہ کی رحمتیں کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہوں گی. اللہ کتنا چاہتا ہوگا کہ میں سب کی مغفرت کر دوں، اور ہم ہیں کہ غفلتوں میں پڑے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آخر حصے میں جب کیا وقت کہتے ہیں حدیث میں حین یبقى ثلث اللیل الآخر، آخری پہر جو رہ جاتا ہے رات کا، اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کا آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور ندا لگاتے ہیں، ہے تم میں سے کوئی جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے تم میں سے کوئی جو مجھ سے کچھ مانگے اور میں اسے عطا کر دوں؟ ہے تم میں سے کوئی جو کوئی مجھ سے مغفرت مانگے اپنے گناہوں کی اور میں اسے بخش دوں؟ اللہ تعالیٰ ہماری فکر میں آ کے کھڑا ہوا ہے اور ہم جو ہے غافل ہیں، ہم سو رہے ہیں. ہمیں فکر نہیں ہوئی، کوششیں کرنی چاہیے.
سحری سے تھوڑا کر قبل اٹھ کے 2-4 رکعت جو ہو جائے پڑھے اور دعا کرے اللہ سے، کیونکہ یہ موقع ہے۔ اور روزانہ رات میں کم سے کم 2-4 رکعت، نبی 8 رکعت پڑھتے تھے، نبی کی جو 8 رکعتیں ہوتی تھی کافی طویل قیام ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، ہم وہ ریاضت، وہ مشقت شاید نہیں کر پائے، لیکن کم از کم 2 رکعت 4 رکعت اپنے سے جو ہو جائے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اور اللہ کو اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، فائدہ ہمارا ہے، مغفرت ہماری ہونی ہے، صحت ہمیں ملنی ہے، ہمیں جو ہے رزق ملنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ ہمارے لیے آ رہا ہے، ہمیں اللہ کی خاطر جو ہے، اللہ کی رضا کی خاطر ہمیں اٹھنا چاہیے، خود کی اپنی فکر میں۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم کچھ اچھا کام کرو گے، کوئی نیکی کرو گے تو اللہ کو اس کا فائدہ نہیں، تمہارے اپنے لیے فائدہ ہے، ہمارے اپنے لیے فائدہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کا پورا مہینہ ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شیاطین کو بند کر دیتا ہے، چین سے زنجیروں سے بند کر دیتا ہے، اور پھر کیا کر دیتا ہے، جنت کے دروازے، پہلے تو دوزخ جہنم کے دروازوں کو پورے بند کر دیتا ہے، اور کوئی دروازہ کھلنے نہ پائے، کوئی دروازہ کھلے نہیں، اس طرح سے سختی کے ساتھ بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا پورے مہینے۔ اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے، ایک ندا لگانے والا اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا لگاتا ہے، یا باغی الخیر، یا باغی الخیر اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اے خیر کے طلبگاروں اٹھو، آگے بڑھو، اے خیر کے طلبگاروں آگے آؤ، آگے بڑھو، خیر میں آگے بڑھتے چلے جاؤ، اے شر کے طلبگاروں جو شر کرتے تھے یا گناہ کرتے تھے یا برائیاں کرتے تھے، رک جاؤ، خاموش ہو جاؤ، بچ جاؤ برائیوں سے، اپنے آپ کو بچا لو۔ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتہ اللہ کے حکم سے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگاروں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی خیر کے طلبگاروں میں شامل کریں، خیر چور طرف خیر ہی خیر پھیلا ہوا ہے، صرف نمازیں نہیں، صرف روزے نہیں، ہمارے پاس صدقات خیرات ہے، نفلی فرض زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات و خیرات ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے بول ہیں، کسی سے ہنس کے اس سے ملنا ہے، اس کو مسکرا کے دیکھ لینا ہے، پڑوسی سے اچھی گفتگو کر لینا ہے، اپنے بیوی اپنے بچوں کا خیال کر لینا ہے، ان کو کھلانا پلانا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، اور جیسے اپنے بیوی بچوں کے کپڑوں کا، ان کے لباس کا خیال کرتے ہیں، غریب اور محتاجین ان کی بھی جو ہے ضرورتوں کا خیال کرنا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا قبیلہ خضر کا، وہ لوگ سارے، جب اللہ کے نبی نے دیکھا اکثر و بیشتر کسی کو پکڑا نہیں، اور ان کی حالت دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ کئی دنوں سے لوگوں نے کھانا نہیں کھایا، ہر ایک کی حالت خراب نظر آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو کہا جاؤ فوراً اذان اور اقامت دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، اقامت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور فوراً پلٹا، پلٹنے کے بعد سب سے پہلے خطبہ مسنونہ جو روز اللہ کے نبی یعنی ہر جمعہ کو آپ ملتے رہتے تمام خطیبوں سے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، یاد دلایا، ہمارا اصل یاد دلایا، ہمارا وجود یاد دلایا، کہا کہ اے لوگو ڈرو اس رب سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا۔ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ تم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہو، ایک ہی ماں کی اولاد، تم سب آپس میں بھائی ہو، ایک کا پیٹ بھرا ہوا ہے دوسرے کا پیٹ خالی کیوں؟ ایک کا کپڑا، ایک اپنے تن پر کپڑا پہنا ہوا ہے دوسرا کیوں ننگا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ڈرو اس رب سے،
ڈرو اس رب سے تساءلون بہ والارحام، تم سے سوال کرنے والا ہے اپنے رشتوں کے بارے میں اور رحم کے بارے میں۔ ارحام میں یہ بھی آ جاتے ہیں رشتہ دار بھی، اور رحم تمام ہر کسی سے وہی، وہ کیا ہے، ماں باپ تو ہمارے وہی ہیں نا، تو ہمارے سگے ماں باپ کی اولاد نہیں، ہمارے آدم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں، حوا ہماری ماں ہے، ان کی اولادیں آدھی ادننگی پھر رہی، کسی کا پاس تہبند ہے تو اوپر قمیض نہیں، کسی کے پاس کچھ ہے تو کچھ نہیں، کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا ہے تو 8 دن تک کھانا نہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں، مزے میں ایک سے اعلیٰ ایک کپڑا پہنتے ہیں، ایک سے اعلیٰ ایک مزیدار کھانا کھاتے ہیں، اور پھر ان سب کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اگر کوئی پڑوسی کھانا کھائے اور دوسرا پڑوسی بھوکا رہ جائے تو اس نے اپنے پیٹ میں آگ بھری۔ بازو والا کھانا کھائے، مسلمان نہیں کہا، صرف مسلمان نہیں کہا، وہ خواہ مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، اطراف میں کوئی بھی ہے پڑوس میں، وہ بھوکا رہ گیا اور ہم نے کھانا کھا لیا تو کیا ہوا، ہم نے پیٹ میں آگ بھری۔ فکر ہی نہیں ہوتی اپنے بھائی کسی سے پوچھے کہ بھائی آپ کے پاس کھانا ہے کہ آپ کے پاس کپڑا ہے کہ نہیں، کسی کو دیکھ کے بھی ہم سوچتے نہیں، ہم سوچتے بڑے اچھے حالات سے گزر رہے ہیں، بڑے دبئی میں رہ رہے ہیں، بہت اچھے۔ بہت سارے لوگ اپنی عزت کے لیے مرنے والے ہیں، کسی سے پوچھتے نہیں، سوال کرتے نہیں، لیکن نوکری نہیں ہے، نوکری چھوٹ کے سال ہو گیا، 6 مہینے ہو گیا ہے، یا قرض دار ہے، کاروبار میں پریشان ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اچھا کپڑا پہن کے نکل جاتے ہیں کیونکہ کپڑا ہے۔ ایسے لوگوں سے پوچھیں، ایسوں کو کھانا کھلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ قرآن کی آیت پڑھی، اس کے بعد میں کہا ایک آیت پڑھی، کہا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص اپنے طور پہ دیکھ لے کہ کل آگے آنے والے کل کے لیے، قیامت کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بھائیوں کو بتا کے کہا، دیکھو ان سب کے لیے صدقہ کرو، تصدقوا رجل من دینارہ من درہمہ من ثوبہ من صاع برہ من صاع تمرہ حتی قال ولو بشق تمرۃ، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرو، خواہ تمہارے پاس دینار ہے تو دینار سے کرو، درہم ہے تو درہم سے کرو، کپڑا ہے تو کپڑے سے کرو، نیا ہے یا پرانا ہے کپڑے سے کرو، صدقہ کرو، پہناؤ، کھلاؤ، اور آپ کے پاس اناج ہے، اناج کے بورے رکھے ہوئے ہوں گے، اس میں سے کچھ اناج لا کے دیں۔ آپ کے پاس اگر کھجور ہے، کھجوروں کی جو ہے سا وہ لا کے رکھو، اگر کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو کھجور کی ایک پھانک، ایک شاخ کیوں نہیں ہوتی، لا کے رکھو، صدقہ کرو، اپنے بھائیوں کو کھلاؤ۔ اب سب لوگ پریشان سوچ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ ہے بھی نہیں، کسی کے بہت سارے لوگوں کے حالات ایسے نہیں، کم ہوتے تھے امیر، زیادہ تر آج تو امیروں کا بے حساب، امیروں کی کوئی کمی نہیں، غریبوں کا فقدان ہے، دینے کے لیے صدقہ نکلو، زکوٰۃ دینے کے لیے نکلو، ملتا نہیں۔ لیکن پہلے کیا تھا، زیادہ تر غریب تھے، بہت کم امیر ہوتے، اور کہا کہ نکلو۔ ایک صحابی سوچتے رہے، کوئی اٹھتا ہی نہیں، وہ بیچارہ جو اپنے آپ کو سب سے مسکین اور غریب سمجھتا ہے، وہ اٹھا اور گیا، ان میں سب میں جو غریب تھا وہ گیا، جا کے گھر میں دیکھا کچھ ہے، جدھر سے ادھر سے بٹور سکتا تھا، جو پوچھتا بیوی سے، کہا کچھ چند ایک کھجور ہے، کچھ ہے ہی نہیں، کہا ٹھیک ہے وہی دے دو۔ لانے کے لیے کوئی اس کے پاس نہ تھیلی ہے نہ کوئی برتن، لانے کے لیے کوئی تھیلی ہے نہ برتن ہے، وہ اپنے ہاتھ ایسے پھیلا دیتا ہے، بیوی اس کی رکھ دیتی ہے، وہ لے کر پہنچتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، وہ لا کے ایسے رکھتا ہے، ایسے دیتا ہے، اللہ کے نبی کا چہرہ کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی اسے دیکھتے ہیں کہ بھائی اتنا سا ہے تو وہ بھی لا لیا، ہمارے پاس تو بہت پڑا ہوا ہے، ایک ایک بھاگتا ہے، کوئی کپڑے کا تاجر ہے، کوئی کھانے کا اور اناج کا تاجر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، وہ جا کے اپنے اپنے اٹھا کے تھیلے تھیلے لگا، ہر کوئی لے کر آتا ہے، اور ہوتا یہ ہے ایک طرف کپڑوں سے پورا ایک کنارہ مسجد نبوی کا بھر گیا، اور ایک طرف اناج سے بھر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
مسکرائے، چہرہ ایسا کھل اٹھا جیسے سونے چاندی کے اوپر سونے کا جو ہے کوئی جو ہے پانی چڑھا دیا ہے، اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکنے لگا، خوشی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکنے لگا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شیء۔ کہا جو بھی اسلام میں اچھی سنت اور اچھا عمل جاری کرے گا، اس کے عمل کی وجہ سے دیکھ کے جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے ان سب کے برابر کا ثواب اس شخص کو ملتا رہے گا۔ وہ جو چھوٹا سا سمجھ کے اپنا بیچارہ پریشان ہو کے لا کے دے رہا تھا، معلوم نہیں میری کھجوروں کا ہوگا کیا سوچیں گے، کیا ہوگا، یہ دو چار کھجور کیا کروں گے، مسکین آدمی لا کے دے رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا جس نے یہ پہل کی ہے اس عمل کی، اس کو یہ جتنے لوگوں نے عمل اس کے بعد میں کیا اور آج تک قیامت تک لوگ جو ہے یہ حدیث پڑھتے رہیں گے، اس پر عمل کرتے رہیں گے، ان سب کا ثواب کس کو ملے گا؟ صرف اس دن کے لیے نہیں، اس دن کے عمل کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک جو اس عمل کو یاد رکھے گا، عمل کرے گا، اس کو انشاءاللہ ثواب اسی طرح ملتا رہے گا۔ اور ان کو ان صحابی کے نام عمل میں جاتا رہے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا کسی کے ثواب میں سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرے گا۔ آپ کو آپ کا ثواب برابر مل رہا ہے اور ان کو بھی اس کے برابر مل رہا ہے۔ اگر 1 ملین لوگوں نے اب تک دیا ہوگا، 2 ملین نے دیا ہوگا، 10 ملین نے دیا ہوگا، وہ 10 ملین نے جو عمل کیا ہے ان سب کا ثواب کس کو جا رہا ہے؟ اس شخص کو۔ ہم ہمت ہی نہیں کرتے اتنا سا کیا دوں میں، 1 درہم کیا سے کیا دوں، کیا سوچیں گے؟ آپ کے پاس 1 درہم ہے تو 1 درہم دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبق درہم 100,000، 1 درہم 1,00,000 درہم سے سبقت لے کر گئے، آگے بڑھ گئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 1 درہم 1,00,000 درہم سے کیسے بڑھ گیا آگے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے پاس 2 ہی درہم تھے اور اس نے 2 درہم میں سے یہ سوچا میرے پاس 2 درہم تو ہیں، 1 درہم صدقہ دے دو اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اس نے 1 درہم دے دیا اور ایک دوسرا شخص اس کے پاس بلینز پڑے ہوئے، اس نے 1,00,000 دے دیا، تو کیا بڑا کام کیا؟ حالانکہ فرق حساب کیا جائے تو کیا ہے، وہ 1,00,000 درہم میں کتنا بڑا کام نہیں ہوا ہوگا، اس کے 1,00,000 سے کتنے سارے کام نہیں نکلے ہوں گے، باوجود اس کے اس شخص کا 1 درہم اس کے 1,00,000 سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح حساب کرتا ہے، ہماری کیلکولیشن ڈیفرنٹ، ہمارا حساب کتاب ڈیفرنٹ ہے اور اللہ کی کیلکولیشن بالکل الگ ہے۔ اس لیے میرے بھائی صدق دل سے، سچے دل سے، اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کی رضا کے لیے خواہ 1 درہم نکالو، 1 کپڑا نکالو، جو نکالنا ہے نکالو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب بے حساب دے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اسی لیے حکومت امارات خاص طور سے شیخ محمد بن راشد حفظہ اللہ نے جو ہے اعلان کیا ہے کہ اس رمضان میں انشاءاللہ اس امارات سے 1 ملین بچوں کو، باہر کے ممالک کے 1 ملین بچوں کو پکا بھیجا جائے۔ اس کے لیے آپ سب حضرات کو کہا ہے کہ اپنی طرف سے جو ہو سکتا ہے کوشش کریں، خیر کے میں دیتے جائیں، اپنے طور پہ اپنے رشتہ داروں میں دینا وہ تو آپ کا اپنا معاملہ ہے، سب کو اپنا دینا ہی چاہیے۔ اپنے غریب، محتاج، ضرورت مند، پڑوسی جو بھی ہیں ان سب کا خیال کرنے کے ساتھ یہ وہ غیر ملکی بچے ہیں جو باہر بھوکے اور ننگے پھر رہے ہیں، اور مسلمان بچے ہیں، مسلمان بھائیوں کے بچے ہیں، ان کو دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما مسلم کسا مسلما ثوبا علی عری کساہ اللہ من خضر الجنت۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے گا اس کے ننگے پن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے ہرے ہرے کپڑے پہنائے گا انہوں نے۔ پھر کہا وَأَيَّمَا مُسْلِمٍ اطعم مسلما علی جوع اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، اور جو کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا
کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے میوے جات اسے کھلائے گا۔ وَأَيَّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَئٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ، اور کہا جو بھی مسلمان کسی مسلمان کی پیاس میں، اس کی پیاس کی شدت میں اور پیاسے مسلمان کو اگر ایک گلاس ایک گھٹ پانی پلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے افضل بہترین پانی جنت کا جس کا نام الرحیق المختوم ہے وہ پلائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، الرحیق المختوم پلائے گا، یہ ایک بہت ہی بہترین مشروب اور بہترین پانی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے خطا و گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو کچھ کہا یا سنا گیا ہے اس پر مکمل عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله رحمكم الله ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ويغفر لكم